بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قصہ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور خطیب الانبیاء ہیں، کیونکہ آپ فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ عبارت سے قوم کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل مدین کی جانب ہدایت اور رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے کے بعد یوں فرمایا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، سو تم ماپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے ہو اور راہ الہ حقیقی سے روکتے ہو، اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے تھے تو اللہ نے تم کو جماعت کثیر بنا دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی تو صبر کیے رہنا یہاں تک کہ اللہ ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں سے جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہیں تو بھی اگر ہم اس کے بعد اللہ ہمیں اس کفر سے نجات بخش چکا ہے تو ہمارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے اللہ پر افطرا جھوٹ باندھا، اور ہمیں شیان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، اللہ جو ہمارا پروردگار ہے وہ چاہے تو مجبوری ہے، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا اللہ ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار کافر جو لوگ تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تب ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہو گئے کہ گویا وہ کبھی ان میں آباد ہی نہیں ہوئے تھے۔ غرض جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آئے اور کہا، بھائیو، میں نے تم کو پروردگار کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیرخواہی کی تھی، لہٰذا میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ سورہ اعراف آیت 85-93۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ اللہ نے اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے لوگ درختوں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے اور مختلف قسم کی سماجی اور معاشرتی برائیوں اور جرائم میں مبتلا تھے، جیسے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، مسافروں سے لوٹ مار کرنا، جھگڑے اور فساد مچانا، بت پرستی۔ یہ لوگ کافر تھے۔ ان کا زمانہ قوم لوط کی تھوڑی مدت کے بعد کا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے اور راہ چلتے لوگوں کو پریشان کرنے سے روکا۔ امام صدی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے روایت فرمایا ہے کہ وہ لوگ گزرنے والے لوگوں کے مالوں میں سے 10واں حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے ان لوگوں نے یہ ظالمانہ طریقہ ایجاد کیا تھا۔ تفسیر ابن کثیر۔ تو کچھ لوگ تو حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئے، لیکن اکثریت نے کفر کا راستہ اختیار کیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت عذاب نازل کیا۔ اس واقعے کا بیان سورہ ہود، سورہ الحجر اور سورہ شعراء میں بھی کیا گیا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بارہا ان کو نصیحت فرمائی اور کہا کہ ان برائیوں سے باز آ جائیں، اور اللہ کی نعمتوں کو یاد بھی دلایا کہ جب ان کی تعداد کم تھی تو اللہ نے ان کی تعداد زیادہ کر دی، اور اگر وہ آپ کی ہدایت کی پیروی نہیں کریں گے تو ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے، اور ماپ تول میں کمی نہ کیا کرو، میں تو تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں، اور اگر تم ایمان نہ لاؤ گے مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے عذاب کا
خوف ہے جو تمہیں گھیر لے گا۔ سورہ ہود آیت نمبر 84۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں تنبیہ فرمائی کہ اگر تم نے اپنے غلط کاموں کو نہ روکا تو اللہ تمہارے مالوں میں سے برکت ختم کر دے گا اور تمہیں مفلس کر دے گا اور تمہاری دولت کو چھین لے گا اور دنیا اور آخرت کا عذاب بھی ملے گا۔ یعنی حلال تھوڑا بھی ہو تو بابرکت ہوتا ہے اور حرام زیادہ بھی ہو تو بے برکت رہتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، سود زیادہ بھی ہو تو اس کا انجام قلت ہی ہے۔ حدیث صحیح مسلم 1532، صحیح بخاری 2114۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دین فرمائی تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور یوں کہا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز کیا تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں سے جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تو تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو۔ سورہ ہود آیت 87۔ جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا، شعیب نے کہا، اے میری قوم، دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے بہترین روزی دی ہو تو کیا میں اس کے خلاف کروں گا؟ اور میں نہیں چاہتا کہ جس کام سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگ جاؤں۔ تو جہاں تک ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور اس بارے میں مجھے توفیق کا ملنا اللہ کے فضل سے ہے۔ میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 88۔ یعنی حضرت شعیب علیہ السلام نے انتہائی نرم لہجے میں انہیں سمجھانا چاہا کہ جن برائیوں سے تمہیں منع کرتا ہوں وہ خود کیسے کر سکتا ہوں، اور میں اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، کیا تم کو اتنے روشن دلائل کے باوجود بھی عقل نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اور اے میری قوم، میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کرا دے کہ جس کی مصیبت نوح کی قوم یا ہود کی قوم یا صالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پہ واقع ہو، اور لوط کی قوم کا زمانہ تم سے کچھ دور نہیں۔ سورہ ہود آیت 89۔ اور اپنے رب کی بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو، بے شک میرا رب رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت 90۔ قوم نے بجائے آپ کی بات ماننے کے شدید کفر و عناد کا اظہار کیا اور آپ کو سنسار کرنے اور بستی سے نکال دینے کی دھمکیاں بھی دیں۔ انہوں نے کہا کہ شعیب، تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم میں کمزور بھی ہو۔ اگر تمہارے بھائی بند نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے اور تم ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو سکتے۔ سورہ ہود آیت 91۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے؟ برادران ملت، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں۔ عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ رسوا کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے، اور تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ سورہ ہود آیت 92-93۔ جب حضرت شعیب علیہ السلام پیغام الہی دے چکے اور وہ لوگ اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئے تو مومنین بھی حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ڈٹ گئے۔ کافروں کی زیادتیاں بڑھتی گئی، لہٰذا حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ سے دعا فرمائی کہ اے اللہ، ہماری مدد اور حفاظت فرما اور انہیں وہ سزا دے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور تو سب سے بہتر فیصلے کرنے والا ہے۔ سورہ اعراف آیت 89۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی دعاؤں کا رد نہیں فرماتا، سو ان پر عذاب آ پڑا تو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 78۔ اس قوم پر کئی طرح کے عذاب مسلط کیے گئے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو سنسار کرنے اور شہر بدر کرنے کی دھمکیاں دی تھی اور یوں کہا تھا، تم تو جادو زدہ ہو اور کچھ نہیں کہ ہمارے ہی جیسے آدمی ہو، اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو، اور اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ۔ شعیب نے کہا، جو تم کرتے ہو میرا رب اس سے خوب واقف ہے۔ سورہ شعراء۔ سو اللہ تعالیٰ نے ان پر 7 دن تک کے لیے ہوا روک دی اور سخت گرمی مسلط کر دی۔ گرمی کی شدت نہ پانی سے کم ہوتی تھی، نہ سائے سے، اور نہ تہہ خانوں میں داخل ہو جانے سے، چنانچہ وہ گھروں سے میدان میں نکل آئے۔ اچانک ان پر ایک بادل نکل آیا تو وہ سب اس کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ گرمی میں تسکین حاصل ہو سکے۔ جب وہ سب کے سب جمع ہو گئے تو اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگی اور شعلے برسنے لگے، زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور آسمان سے انتہائی شدید آواز میں چنگھاڑ آئی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے، اور جو لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محفوظ رہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،
اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو تو اپنی رحمت سے بچا لیا، اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آ دبوچا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے، گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو مدین پر ویسی ہی پھٹکار ہے جیسی پھٹکار سمود پر تھی۔ سورہ ہود آیت 84-95۔ قوم شعیب نے کفر و شرک کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی، سود، رشوت اور چیزوں میں ملاوٹ کرنے اور دھوکہ دہی جیسے جرائم کا ارتکاب کیا تو وہ اس عذاب کے مستحق قرار پائے۔ اسلام ہمیں اللہ تعالیٰ پر ایمان کے ساتھ ساتھ ان تمام برائیوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، اور ایسے ظالموں اور مجرموں کے لیے دردناک عذاب کی وعید بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جب لوگ ناپ کر لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب انہیں ناپ کر دیا جاتا ہے تو تول میں کمی کر دیتے ہیں۔ سورہ مطففین۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس پر قحط سالی، سخت محنت اور حکمرانوں کا ظلم و ستم مسلط کر دیا جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 4019۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو ایسے تمام برے افعال و اعمال سے محفوظ رکھے اور ہمیں ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کے طور پر اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور ہمارے چینل انفو جسٹ انفو کو سبسکرائب کیجیے۔ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔